اب شیخ نجدی، آخری بات، شیخ نجدی کسے کہتے ہیں؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ جس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو پورا قبر ہی کھود دیتے ہیں. تو میں نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی پہ تحقیق کرتا ہوں تو بہت کرتا ہوں، کتنا بہت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ہزاروں لوگ سنتے ہیں، کوئی کل کہہ دے کہ مولانا اپنے من کی بات کرتے تھے یا کہیں کتاب میں نہیں ویسے بات کرتے تھے، اس لیے میں بڑی تحقیق کے بعد کوئی زندگی میں بات کرتا ہوں. اب شیخ نجدی، اس میں لفظ آیا ہے نا شیخ نجدی، شیخ نجدی ہے کون؟ اس پر محمد بن عبد الوہاب کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ نجدی. ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا، وہ عربی عبارت میں پڑھ کے سناؤں گا، وقت کافی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب چلے لغت میں چلتے ہیں. فیروز اللغات، غور کیجئے گا، فیروز اللغات، شیخ نجدی کا تذکرہ پہلے سے ہو رہا تھا اور اس کی شکل میں لوگ پہلے سے آ رہے تھے. شیخ نجدی کا لقب کس کا ہے؟ فیروز اللغات، یہ کس کا لقب ہے؟ صفحہ نمبر 852. شیخ نجدی کس کا لقب ہے؟ یہ تو ملا اس کو 600-700 سال کے بعد، سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد نا، مگر پہلے کس کا لقب تھا؟ اس نے لے لیا، کہا آگے ہم کام بڑھائیں گے وہی، تو کہتے ہیں شیطان کا لقب ہے. میں نے صفحہ نمبر بتایا، فیروز اللغات اردو، صفحہ نمبر 852، کہ یہ شیخ نجدی کس کا لقب تھا پہلے؟ سب اس کو بھول گئے، اس کو بھول گئے، ادھر ہی آ گئے. آگے سنیں، اب تفسیر ابن کثیر، حوالے سنیں آپ، تفسیر ابن کثیر مترجم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 520، مطبوعہ ضیاء القرآن. پھر تفسیر ابن کثیر عربی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 60. شیخ نجدی ابلیس لعین کا لقب ہے. کس نے لکھا؟ ابن کثیر نے لکھا ہے. شیخ نجدی ابلیس لعین کا لقب ہے، ابلیس سے، اور پھر عربی میں بھی ہے شیخ نجدی ابلیس کا لقب ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے. اب وہ کیسے ہے؟ جلد نمبر، اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ وہابی مسلک کے ایک مترجم ہے، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 486، اس کے وہابی ایک اس کے مترجم ہے، اردو میں ترجمہ کیا، انہوں نے بھی ابلیس کا لقب یہی لکھا ہے کہ شیخ نجدی ہے. اب یہ شیخ نجدی آیا کب تھا وہ سنیں. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کفار قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے. جب وہاں جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے، یہ نیا دین پھیلا رہے ہیں، ان کے تعلق سے کیا کیا جائے، تو ابلیس لعین ایک بڈھے کی شکل میں آیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو. ابلیس لعین ایک بڈھے کی شکل میں آیا اور کہنے لگا میں شیخ نجدی ہوں، میں شیخ نجدی ہوں. کون آیا تھا؟ ابلیس لعین. اور کیا بولا؟ اچھا کسی کا نام نہیں لیا. آپ غور کریں ذرا، اس نے کسی انسان کی صورت اختیار نہیں کی، بظاہر بشکل آیا، مگر بولا کیا؟ کیا کہا کہ میں شیخ نجدی ہوں. کسی اور دیش سے، کسی اور صوبے سے اس نے اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا، کسی اور قبیلے سے اپنے آپ کو نہیں کہا. نجدی ایک قبیلہ تھا نا، ایک علاقہ تھا، ایک خطہ تھا، اس خطے سے اس نے منسوب کیا. کیوں؟ کیونکہ سرکار فرما چکے تھے کہ تیرے والے وہیں سے نکلیں گے، تیرے والے وہیں سے نکلیں گے. تو وہ جانتا تھا کہ کہیں اور منسوب کر دوں گا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، اور میں جھوٹا بننا نہیں چاہتا. میں منسوب وہیں کروں گا جہاں سے میری نسل چلے گی، جہاں سے میری اولاد ہوگی، جہاں سے میرے ماننے والے ہوں گے. تو اس نے کہا شیخ نجدی ہوں. اور پھر لوگوں نے مشورہ دیا. ابو البختر نے کہا، بختری نے کہا میری رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے مکان میں قید کر دیا جائے. اب شیخ نجدی بیٹھ گیا، ابلیس کی صورت میں آیا تھا، ابلیس آیا تھا مگر شیخ نجدی کی صورت میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا نہیں، اگر باندھ دو گے، اگر کوئی ملنے گیا تو وہ ایسے بات کریں گے ان کا ہو جائے گا اور ان کے اصحاب حملہ کر کے ہم سے چھڑا لیں گے. شیخ نجدی نے کہا ٹھیک بات نہیں ہے، یہ ایسا نہ کرو. پھر ہشام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے کہا ان کو اونٹ پر سوار کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو شیخ نجدی مشورہ دے رہا تھا، کہا اگر چھوڑ دو گے جہاں جائیں گے سب انہی کے ہو جائیں گے.
چھوڑو بھی مت. ابو جہل کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ کچھ نوجوان آئیں اور قتل کر دیا جائے. تب شیخ نجدی خوش ہو گیا اور اس نے کہا یہ مشورہ بڑا اچھا ہے کہ چند نوجوان آ جائیں اور اس کو قتل کر دیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھیر لیا تھا اس میں، اور گھیرنے کے بعد جو ہے سرکار باہر نکلے، کنکری پھینکی، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا. مولا علی آرام فرما رہے تھے، چلے آئے. تو اس دور میں جب سرداروں کو حضور نظر نہ آئے تو آج چیلے اگر کہیں ہمیں نظر نہیں آتے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ کنکری کہیں لگ گئی ہو، کیونکہ سرکار کی پھینکی ہوئی تھی نا. پھر جب سرکار نے پھینکا ہے تو پھر ویسے نہیں پھینکا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ نجدی اس دور سے، جبکہ شیخ نجدی لقب ملا اس کو 7ویں صدی ہجری میں اور 6 میں، مگر ابلیس بھی آتا تھا تو شیخ نجدی کی شکل میں آتا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ شیخ نجدی کے پیروکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام اور مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں. اس لیے کہ وہ اس کے فالور ہیں. یہ چند حقائق میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں. اللہ قبول فرمائے.